سے بلند درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین یا خاتم النبیین یا سید المرسلین یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا رسول اللہ نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ اللہ رب العالمین آج کی اس مبارک رات ہماری اس محفل میں حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور احادیث طیبہ میں جتنے اس رات کے فضائل موجود ہیں، صحابہ اہل بیت اور اولیاء کے جتنے اقوال موجود ہیں، اور صالحین نے آج کی رات جو فیض پایا، اللہ وہ سب ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آج کی رات کے متعلق حدیثوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں ان کی تعداد کے برابر گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ بنی کلب عرب میں ایک قبیلہ تھا جو بکریاں سب سے زیادہ ان کے پاس تھیں۔ ایک بکری پر کتنے بال ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے، اسے گنا نہیں جا سکتا آسانی سے، لاکھوں بال ہوں گے۔ تو جن کی بکریاں اتنی تھیں جو گنی نہیں جا سکتی تھی، تو آپ سوچیں کہ بنی کلب کی بکریوں کے بال کتنے ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے گئے، اور یہ رات آپ نے عبادت میں گزاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ اور کئی صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ شب برات میں عبادت کرتے تھے، اور کئی بزرگان دین کا یہ معمول تھا کہ وہ اس رات کا اہتمام کرتے تھے، یعنی عبادت میں رات گزارتے تھے۔ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خاص تجلی ہوتی ہے، اور پکارا جاتا ہے کوئی رحمت کا سوالی کہ اس پر رحمت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول ہو، ہے کوئی دکھی کہ اس کے دکھ کو دور کیا جائے۔ تو یہ مانگنے کی رات ہے، توبہ کی رات ہے۔ اس رات بعض ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، جو کافر ہیں، جو مشرکین ہیں، جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، مجوسی ہیں، لادین ہیں، یعنی جتنے بھی کافر ہیں، آج کی رات ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور مسلمانوں میں جو ماں باپ کا دل دکھانے والے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ کو اذیت دینے والے ہیں، آج کی رات انہیں نہیں بخشا جاتا۔ جو زانی ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، جو شرابی ہے، نشہ کرنے والا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر یہ تین افراد اپنی بخشش چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے توبہ کریں۔ اسی طرح جو دو افراد ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے، یعنی دونوں مسلمان ہیں لیکن ایک دوسرے سے بات چیت بند کی ہوئی ہے دنیاوی وجوہات کی بنا پر، تو ان کی بخشش کو معلق کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب یہ دونوں صلح کریں گے تو ان کی بخشش ہوگی۔ تو آج کی رات ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں ماں باپ کے نافرمان تو نہیں ہیں، کہیں ہم نے ماں باپ کا دل تو نہیں دکھایا، ان سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور یہ عزم کرنا چاہیے کہ اب ہم اپنے ماں باپ کا دل کبھی نہیں دکھائیں گے، ان کی خدمت کریں گے، اور ان کی خدمت ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح آج کی رات ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو رشتہ داروں میں قطع تعلقی ہے، جو رشتہ داروں میں قطع تعلقی ہے، مثلا میاں بیوی ہیں، دونوں ناراض ہو کر بیٹھے ہیں،
کبھی بیوی ناراض ہو گئی، کبھی شوہر ناراض ہے، رشتہ موجود ہے لیکن قطع تعلق ہی ہے، بات چیت بند ہے، دونوں الگ الگ رہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ قطع تعلق کی کیوں ہے؟ اگر دنیاوی وجوہات کی بنا پر ہے تو یہ حرام ہے. ایسے شخص پر جنت حرام ہے، جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگھ سکے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لڑنے والوں کے درمیان سلو کرانے کی کوشش کریں. اسی طرح دو خاندانوں میں لڑائی ہے، بعض ایسے ہیں جن کی ماموں سے بات نہیں، بعض ایسے ہیں جن کی چچا سے بات نہیں، بعض جو اپنے تایا سے ناراض ہیں، بعض اپنے بھتیجے سے ناراض ہیں، بعض اپنے بھانجے سے ناراض ہیں، بعض اپنے بیٹوں سے ناراض ہیں، بعض اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں، بعض ایسے ہیں جو بھائی بہنوں میں لڑائی ہے. قطع تعلق کی ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو جتنی بھی عبادات کر لیں آج کی رات، ان کی بخشش معلق رہے گی. تو چاہیے کہ سامنے والا جیسا بھی ہو، ہمیں جا کر معافی مانگ لینی چاہیے اور ہمیں تعلق کو جوڑ لینا چاہیے. اب اگر ہم جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تعلق جوڑتے ہیں، لیکن وہ گالی بکتا ہے یا وہ غلط بات کہتا ہے، نہیں راضی ہوتا، تو گناہگار وہ ہوگا، ہم بری الذمہ ہو جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی معاملات کے لیے، ہاں دینی معاملہ ہے، مثلا کوئی رشتہ دار بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، گستاخ ہے، صحابہ کرام کا گستاخ ہے، یا اولیاء کا گستاخ ہے، یا انبیاء کا گستاخ ہے، یا اہل بیت کا گستاخ ہے، تو ان سے تو قطع تعلقی کا حکم ہے، ان کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ ایسا معاملہ نہیں اور اکثر ہمارے لڑائی جھگڑے دنیاوی معاملات میں ہوتے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر تعلق کو جوڑنا ہم پر ضروری ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ماں باپ بد عقیدہ ہوں، بد مذہب ہوں یا کافر ہوں، تو ماں باپ کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر وہ کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، تب بھی ان کے جو دنیاوی معاملات میں حقوق ہیں وہ پورے کرنے. ہاں ان کی وجہ سے شریعت کی نافرمانی نہیں کرنی. یعنی اگر ماں باپ گناہ کا حکم دیں تو وہ ہم نہیں مانیں گے، باقی جو جائز معاملات ہیں اس میں ماں باپ کا کہنا ماننا ہوگا. یہاں تک کہ فتاوی عالمگیری میں لکھا کہ باپ جو ہے وہ نابینا ہے اور وہ بت پرست ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے مندر لے جاؤ، تو بیٹا مسلمان ہے وہ نہیں لے جا سکتا، کیونکہ باپ کو مندر لے جانا یہ گناہ ہے. تو وہ پیار محبت کے ساتھ انکار کر دے گا. اگر وہ گالی دے گا تو پھر بھی سر جھکا کے سن لے گا، وہ کہے گا میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. لیکن فتاوی عالمگیری میں لکھا کہ اگر باپ مشرک ہے، بت پرست ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ مندر جا رہا ہوں، مجھے مندر سے بلا لینا فلاں وقت، تو بلانا یہ جائز ہے، کیونکہ گھر سے مندر جانا یہ اندھیرے کی طرف جانا ہے، اور مندر سے گھر لانا یہ اندھیرے سے نور کی طرف لانا ہے. تو اب فرمایا کہ اس کی یہ فرمانبرداری ضروری ہے، یہ واجب ہے اس پر کہ وہ جائے اور مندر کے باہر سے لے کر اپنے گھر لے آئے. تو آپ سوچیں کہ کافر ماں باپ بھی ہوں تو دنیاوی معاملات میں ان کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے. تو الحمدللہ ہمارے ماں باپ تو مسلمان ہیں. پھر چیخنا، چلانا، نافرمانی کرنا اور اپنی مرضی چلانا، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اولاد اتنی فرمانبردار ہو، اللہ کرے ہم بھی بنے، آپ بھی اتنے فرمانبردار بنے کہ اولاد اپنا معاملہ اپنے والدین کے سامنے رکھے اور کہے کہ آپ اگر خوشی سے اجازت دیں گے تو میں یہ کام کروں گا، آپ منع کریں گے تو میں نہیں کروں گا، اور میری کوئی ناراضگی بھی نہیں ہے. اتنا ادب ہونا چاہیے جائز معاملات میں، دنیاوی معاملات میں. ہاں دین کے جو معاملات ہیں، مثلا ماں باپ اگر نماز سے روکتے ہیں تو نماز پڑھنی ہے، جماعت سے روکتے ہیں تو جماعت تو پڑھنی ہے. جو دین کے واجبات ہیں ان میں وہ نہیں روک سکتے، شریعت کے خلاف وہ حکم نہیں دے سکتے. ہاں شریعت کے دائرے میں جو حکم دیں گے اس کا ماننا ضروری ہے. تو عرض یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں
کہ آج کی رات ہماری بخشش ہو جائے، تو دیکھ لیجئے رات ختم ہونے سے پہلے پہلے سلو کر لیجئے۔ اگر رشتہ داروں میں یا دوستوں میں یا مسلمانوں میں لڑائی ہے ہماری، اور دنیاوی وجوہات کی بنا پر، یعنی کسی دنیاوی وجہ کی وجہ سے ہم نے کہا میں اس سے بات نہیں کروں گا، اب یہ سلام کرے تو ہم جواب نہیں دیتے، اس کو دیکھیں تو چہرہ پھیر لیتے ہیں، تو یاد رکھیے پھر بخشش نہیں ہوگی۔ رات ختم ہونے سے پہلے پہلے معافی تلافی کر لینی چاہیے، کیونکہ دنیاوی معاملات میں ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم عفو درگزر کریں، معاف کر دیں دنیاوی معاملات میں۔ ہاں جہاں تک دینی معاملات ہیں تو دین کے معاملات دوسرے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر سے فرمایا، اے عقبہ بن عامر، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اور گھر سے بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلنا، یعنی بغیر ضرورت لوگوں سے نہیں ملنا، کیونکہ بغیر ضرورت ملتے ہیں تو غیبت، چغلی اور بہت ساری مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اور بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا، یعنی لوگوں سے ملاقات ضرورت کے بغیر مت کرنا، اور تیسرا فرمایا کہ اپنے گناہوں پر آنسو بہانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے عقبہ بن عامر، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ تو یہ ہے ہمارے لیے حکم۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور بھی کئی گناہ ہیں جس کی وجہ سے اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، تو بخشش کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم، یعنی بخشش پانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم آج کی رات یہ عزم کریں کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ آج کی رات ہم ایسی توبہ کریں کہ جس کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا، جسے فرمایا گا توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح کے معنی ہے ایسی توبہ کہ پھر بندہ کبھی گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ حدیث پاک میں اس کی تشریح اس طرح فرمائی گئی توبۃ النصوح کی، فرمایا توبۃ النصوح وہ توبہ ہوتی ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو جس طرح جانور کے تھن سے دودھ نکل جائے پھر دوبارہ تھن میں داخل نہیں ہوتا، اسی طرح توبہ کرنے والا پھر دوبارہ گناہ نہیں کرتا۔ تو آج کی رات ہم ایسی توبہ کریں کہ اب ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، اور جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق باقی ہیں وہ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جب آج کی رات ہماری بخشش ہو جائے گی، پھر تقریباً 15 دن ہیں رمضان المبارک کے انتظار میں۔ ان 15 دنوں میں ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں گے، یعنی ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے توبہ کی ہے اس پر ثابت قدم رہیں اور نیکیوں کی طرف آئیں۔ پھر جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا تو پھر ہمارا رمضان انشاءاللہ یادگار رمضان ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو رمضان کو پانے کی دعا کرتے، یعنی کتنا اہم مہینہ ہے، کتنا اہم مہینہ ہے رمضان المبارک کا، کہ وہ آقا جن کے لیے ساری کائنات بنی، جتنے مہینے ہیں ان کے لیے بنے، ساری کائنات ان کے لیے بنی، اللہ کے بعد ان کا مقام و مرتبہ ہے، ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، وہ رمضان کو پانے کی دعا کر رہے ہیں۔ رجب کا چاند دیکھ کر اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب میں اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج کی رات بھی اور باقی دنوں میں بھی رمضان کو پانے کی دعا کریں، یا اللہ ہمیں صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ رمضان المبارک دیکھنا اور گزارنا نصیب فرما، ہمیں رمضان المبارک کی قدر نصیب فرما اور ہمیں یادگار رمضان گزارنے کی توفیق دے۔ یادگار رمضان کے معنی کیا ہے؟
یادگار رمضان کی یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں 11 مہینے ایسے رکھے جس میں ہمیں کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن رمضان المبارک میں ہمیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم ہے۔ میاں بیوی والے ہیں، یعنی جو شادی شدہ ہیں، انہیں میاں بیوی والے تعلقات سے بھی اس میں دور رہنا ہے۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے 2 بڑے دشمن ہیں، ایک دشمن ہے شیطان اور دوسرا ہے نفس۔ تو جب ہم 15 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں اور ان معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں تو یہ نفس کی مخالفت ہوتی ہے۔ نفس کہتا ہے مجھے یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، افطار سے پہلے کچھ نہیں ملے گا، جتنی بھی بھوک لگی ہے، جتنی بھی پیاس لگی ہے، نہ ناشتہ ملے گا، نہ چائے ملے گی، نہ دوپہر کا کھانا ملے گا، نہ شام کی چائے ملے گی۔ جو سگریٹ اور پان کے عادی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو جب ہم مسلسل اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں تو نفس کمزور ہو جاتا ہے اور پھر بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو پھر نفس جو ہے نا وہ ہمارا فرما بردار بن جاتا ہے۔ تو یہ 1 مہینہ اس لیے ہے تاکہ نفس ہمارے کنٹرول میں آ جائے۔ اور پھر یہ نفس ایک گھوڑے کی طرح ہے، جب گھوڑا جنگل سے لایا جاتا ہے، جنگلی گھوڑا ہوتا ہے، تو اس کو سکھایا جاتا ہے اور اس پر کنٹرول کرنا سیکھا جاتا ہے۔ جب گھوڑا ہمارے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو پھر وہ ہماری سواری بن جاتا ہے، پھر ہم اس پہ سوار ہو کر جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ اس لیے ہے کہ 1 مہینہ ہم نفس کی مخالفت کریں اور نفس یہ سرکش گھوڑا ہمارے کنٹرول میں آ جائے، پھر ہم اس پہ سوار ہو کر دنیا کو فتح کر لیں، آخرت کو پالیں۔ کیا بات کہی علامہ بوصیری علیہ رحمہ نے، ملی بردی جماح من غوایتها کما یرد جماح الخیل باللجم۔ فرمایا کون ہے جو میرے نفس کے سرکش گھوڑے کو لگام دے؟ کوئی ہے جو میری مدد کرے اور اس سرکش نفس کو کنٹرول کر دے؟ میرا نفس میرے کنٹرول سے باہر ہے۔ کما یرد جماح الخیل باللجم، جیسے سرکش گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے لگامیں لگائی جاتی ہیں اور لگام سے اسے کنٹرول کیا جاتا ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ میری مدد کرے۔ یعنی غوث اعظم ہم پر نگاہ کرم فرمائیں، اولیاء و صالحین نگاہ کرم فرمائیں، اللہ ہم پر ایسا کرم کر دے کہ ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں آ جائے۔ پھر علامہ بوصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کم حسنت لذت للمرء قاتلۃ من حیث لم یدری ان السم فی الدسم۔ فرماتے ہیں کہ اے انسان، نفس کی شرارتوں سے بچ، نفس لذتوں میں مبتلا کر کے تباہ کرتا ہے۔ نفس یہ کہتا ہے رات بڑی پیاری ہے، مجھے سونے دے، مجھے فجر کی نماز نہیں پڑھنی۔ نفس یہ کہتا ہے فلاں گناہ کرنا ہے۔ نفس یہ کہتا ہے مجھے بدنگاہی کرنی ہے۔ نفس یہ کہتا ہے مجھے موبائل میں یہ چیز دیکھنی ہے۔ نفس یہ کہتا ہے کہ مجھے نامحرم عورت سے بات کرنی ہے۔ نفس یہ کہتا ہے کہ مجھے جھوٹ بول کر اتنا مال کمانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ بعض چیزیں بڑی لذیذ ہوتی ہیں، بڑی میٹھی ہوتی ہیں، بڑی مزیدار ہوتی ہیں، لیکن وہ انسان کو ہلاک کرنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ کھانے والا جانتا نہیں ہے کہ اس میں زہر موجود ہے۔ کم حسنت لذت للمرء قاتلہ، بہت ساری لذتیں انسان کو قتل کر دیتی ہیں۔ من حیث لم یدری ان السم فی الدسم، اس حیثیت سے کہ بندہ جانتا نہیں کہ اس میں زہر موجود ہے۔ مثال کے طور پر بہترین کھانا موجود ہو، رغبت ہو رہی ہے، ہمارا مخلص آ کر ہم سے کہے، کان میں آ کر کہے کہ بھائی نہیں کھانا، اس میں زہر ہے، اگر ہم اس کی بات کو نہ مانیں اور لذت میں مبتلا ہو کر کھا لیں تو ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے
اس کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہمیں فرماتے ہیں کہ نفس کی بات مت ماننا، یہ لذتیں تمہیں ہلاک کر دیں گے، لیکن ہم کہنا نہیں مانتے اور ہلاکت کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک میں روزے اس لیے رکھے تاکہ نفس ہمارے کنٹرول میں آ جائے۔ پھر دوسری چیز جو ہمیں تباہ کرنے والی ہے وہ شیطان ہے۔ اللہ نے رمضان المبارک میں کرم کیا کہ ابلیس لعین کو اور اس کے جتنے چیلے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے۔ شیاطین انسان کو بہکا نہیں سکتے۔ اب شیاطین کے حملوں سے بھی ہم بچ گئے، نفس بھی کنٹرول میں آیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کرنا ہے کہ پورے رمضان یہ پریکٹس کرنی ہے کہ توبہ کر کے توبہ پر قائم رہنا ہے۔ پورے رمضان کے مہینے میں رات اور دن میں گناہ نہیں کرنا، اور جب نفس کے وار سے بھی بچ گئے، شیاطین بھی بند ہو گئے، تو اب نیکی کرنا آسان ہو گیا۔ تو ایک مہینے تک نیکی کا اپنے آپ کو ایسا عادی کر لینا ہے اور سینے کو اتنا روشن کر لینا ہے کہ پھر ساری زندگی ہم کبھی گناہ کے قریب نہ جائیں۔ جس سال ہم نے رمضان ایسا گزارا تو ہمارا دل یہ کہے گا یہ میرا یادگار رمضان ہے کہ اس رمضان میں میری زندگی بدل گئی، گناہوں سے مجھے نفرت ہو گئی۔ جو ایک پروگرام ہوتا ہے کہ جس میں ہم تراویح قرآن پاک سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس کو یادگار رمضان ہم نے کیوں رکھا نام؟ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھ کے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے ویسا میں اسے عطا کرتا ہوں۔ تو ہم نے اس پروگرام کا نام رکھا یادگار رمضان۔ اللہ سے حسن ظن قائم کیا کہ جب ہم اس پروگرام میں جائیں گے پوری رات تو نہیں، کم از کم 3-4 گھنٹے بیٹھ کر قرآن سمجھیں گے، قرآن پاک سمجھ کر تراویح ادا کریں گے، قرآن پاک سے سینہ روشن ہوگا، قرآن پاک سے ہم رہنمائی لیں گے اور عزم کریں گے کہ مجھے قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور پھر رمضان میں اس کی پریکٹس کریں گے۔ تو پھر ہمارا سینہ جب نور قرآن سے روشن ہو جائے گا تو پھر الحمدللہ ہمارا رمضان یادگار رمضان ہو جائے گا۔ تو رمضان المبارک کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، میری تمام بہنیں سوچیں، جو یہاں موجود ہیں، جو مختلف مقامات پہ سن رہے ہیں، وہ بھی سوچیں کہ ایسا نہیں لگتا کہ پچھلے سال جب ہم شب برات میں جمع ہوئے تھے تو سال یوں گزر گیا، کل پرسوں کی تو بات ہے۔ کیا ایسا نہیں لگتا کہ جو ہمارے رشتہ دار عزیز و قریب و دوستوں میں سے دنیا سے چلے گئے، ایسا نہیں لگتا کہ ابھی کل کی تو بات ہے، ہم ان کے ساتھ شب برات میں ساتھ تو تھے، رمضان میں فلاں جگہ پر ساتھ تھے، عید ہم نے ساتھ منائی، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ ہم سے زیادہ تندرست تھے، ہم سے زیادہ جوان تھے، لیکن جب موت آئی تو اچانک آ گئی۔ ایک کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے۔ کیا کوئی ایک سمجھدار آدمی موت کے منہ میں خود جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک نوجوان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وہ یہاں سے جا رہے تھے، حیدرآباد پر ٹرین رکی تو وہ نیچے اترے، ٹرین جب چلنے لگی تو وہ اس میں سوار ہونے لگے۔ ان کا عام معمول تھا، اور لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ جب ٹرین چلنے لگتی ہے تو اس میں سوار ہو جاتے ہیں، اور جوان ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جب موت کا لمحہ آتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، یعنی ہاتھ سے انہوں نے ٹرین کا دروازے کے پاس جو ہینڈل تھا وہ تو پکڑ لیا، لیکن غلطی یہ ہوئی کہ پاؤں میں دھیان نہیں رہا، پاؤں جہاں رکھنے چاہیے تھے وہاں نہیں تھے، سلپ ہو گیا، گر گئے، شہید ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا شادی کو،
میرے خیال سے 35 سال عمر ہوگی یا 32 سال عمر ہوگی. تو کیا انہوں نے یہ سوچا تھا کہ میرا آخری دن ہے؟ ان کی زوجہ نے فون کیا تھوڑی دیر کے بعد کہ کہاں پہنچے ہیں. تو پولیس والے نے فون اٹھایا اور کہا کہ وہ ابھی چھوٹا سا حادثہ ہو گیا ہے, تھوڑی تکلیف میں ہے, آپ کسی مرد سے میری بات کرائیں. پھر ان کی بات کرائی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کی زوجہ کو احتیاط سے خبر دیجیے گا, ان کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو وقت ہمارا آخری لکھا ہے اسی وقت کو ہمیں جانا ہے. اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا ہے, اور حدیث پاک میں اس کی بھی وجہ بیان کی گئی. حضرت ملک الموت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ملک الموت انسانی شکل میں آتے تھے, روح قبض کر کے جاتے تھے, تو لوگوں پہ بڑا خوف طاری ہو جاتا تھا. مثلا آپ سوچیں کہ 400-500 آدمی جمع ہیں, ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ گیا, تو ملک الموت انسانی شکل میں جب آتے ہوں گے 400-500 آدمیوں کے درمیان, اور لوگ ملک الموت کو دیکھ کر کیسے گھبراتے ہوں گے, کیسے بھاگتے ہوں گے. پھر جس کی روح لکھی ہے قبض ہونا, اس کو پکڑ کے آپ روح نکالتے ہوں گے. تو ملک الموت یہ مختلف جگہوں پہ نظر آتے ہیں. تو یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے. کبھی ہم روڈ پہ جا رہے ہیں ملک الموت نظر آ رہے ہیں, کبھی مارکیٹ میں کسی کی موت لکھی ہے تو وہاں نظر آ جائے. تو لوگوں پہ بڑا خوف طاری ہوتا تھا, اور لوگ ملک الموت کو دیکھ کے بڑے گھبراتے تھے. اور جب آپ کسی کو لٹا کر اس کی روح قبض کر کے جاتے تو لوگ آپ کو برا کہتے. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان پر سبب مسلط کر دوں گا. اب کوئی آپ کا نام نہیں لے گا, لوگ سبب کا ذکر کریں گے. آپ کہیے کسی کے متعلق بھی جی فلاں کا انتقال ہو گیا, تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا اچھا ملک الموت آئے روح قبض کر گئے. پہلے لوگ کیا کہتے تھے, وہ ملک الموت آئے تھے نا, اس کی روح قبض کر گئے. اب کیا کہتے ہیں, فلاں کا انتقال ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, شوگر ہائی ہو گئی, شوٹ کر گئی, گردے فیل ہو گئے, پھیپڑے فیل ہو گئے, کورونا ہو گیا, ٹی بی ہو گئی, کینسر ہو گیا, فلاں مسئلہ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, گولی لگ گئی, بم دھماکہ ہو گیا. اور بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا, ابھی تک سبب سمجھ میں نہیں آیا. اور بعض اوقات کوئی سبب نہیں ملتا تو ہم کہہ دیتے ہیں جی ہارٹ فیل ہو گیا, جی دماغ کی رگ پھٹ گئی. تو کوئی نہ کوئی سبب کا جو ذکر کیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا کہ اب میں سبب کو مسلط کروں گا, ورنہ سبب اصل وجہ نہیں ہے. اصل وجہ ہے کہ وقت پورا ہو گیا. اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں یا ہم کہیں کہ جناب میں تو تندرست ہوں, ابھی تو میری عمر کم ہے, دیکھیں وہ تو 80 سال کے ہیں, ارے وہ تو 90 سال کے ہیں, تو میں 90 سال تک جیوں گا, ابھی تو بہت سال پڑے. یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. کہہ سکتا ہے کوئی بتائیے؟ بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, وقت جس کا جو لکھا ہے وہ وقت پورا ہوگا, دنیا سے چلا جائے گا, کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا. میں ایئرپورٹ پر تھا, ہماری فلائٹ تھی ملتان کے لیے, تو ہم فلائٹ میں بیٹھے, پھر کوئی مسئلہ ہوا, ہمیں اتار دیا گیا. تو ہم ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, انتظار کر رہے تھے. انہوں نے کہا 3 گھنٹے کے بعد پھر فلائٹ ہے. تو ایک بابا جی میرے سامنے بیٹھے تھے, تو مجھ سے کہنے لگے کہ آنے کا وقت ہے دنیا میں, آنے کی ترتیب ہے, جانے کی ترتیب نہیں ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے میں یہاں آیا تھا, میرے پوتے کا انتقال ہو گیا کراچی میں, تو اس کی نماز جنازے میں آیا تھا. اب دیکھو, پہلے میں آیا ہوں دنیا میں, پھر میرا بیٹا آیا ہے, پھر پوتا آیا ہے. آنے کی تو ترتیب ہے, لیکن جانے میں پہلے پوتا چلا گیا. اب پتہ نہیں ان کے زبان میں کیا اثر تھا کہ مجھے اندر سے اس نے ہلا دیا. تو کبھی بھی آپ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں گے نا اس جملے کو کہ آنے کی تو ترتیب ہے, جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. کبھی کبھی دیر سے آنے والا جلدی چلا جاتا ہے, کبھی کبھی دادا جو ہے پوتے کا جنازہ اٹھا رہا ہوتا ہے. تو اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا اور ہم نے جان لیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے,
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعوں میں جا کر بھی چھپ جاؤ، جتنے بھی حفاظتی اقدام کر لو، موت تمہیں وہاں پہنچ جائے گی۔ اچھی بات ہے ہم جاگنگ بھی کریں، واکنگ بھی کریں، ایکسرسائز بھی کریں، غذا کا بھی خیال کریں، نیند کا خیال بھی کریں۔ فائدہ یہ ہوگا جو زندگی ہمارے نصیب میں لکھی ہے وہ خیر کے ساتھ گزر جائے گی، بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر یہ نیت ہو کہ مجھ میں لمبے لمبے قیام کی قوت مل جائے، تاکہ مجھ میں اتنی قوت ہو میں خوب نفلی روزے رکھ سکوں، میں جہاد کر سکوں، میں رات کو لمبے لمبے قیام کر سکوں، میں ناموس رسالت کا محافظ بن سکوں، میں پہرا دے سکوں، تو یہ کوشش کرنا اور صحت کا خیال رکھنا ثواب کا باعث ہے۔ لیکن جتنا بھی ہم صحت کا خیال رکھیں، جو آخری دن ہے وہ آخری دن ہے، جو لمحہ آخری ہے وہ آخری ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ جو نیک بندے ہیں لمحات تو وہی ہیں لیکن عمر میں برکت ہو جاتی، اور گناہوں کی وجہ سے عمر میں برکت چلی جاتی، ٹائم تو وہی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے واقعہ لکھا، فرمایا ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کو کسی نے خبر دی، اللہ کے بندے نے خبر دی کہ اے بادشاہ اب آپ کی موت قریب ہے، اتنے مہینوں کے بعد فلاں دن آپ کو ایک بچھو ڈنگ مارے گا اور آپ مر جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو راز الہی ہے، انہوں نے یہ کیوں کہا؟ اللہ کے حکم پر بادشاہ کو کہا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ بادشاہ اللہ سے ڈرے، اپنی موت کو یاد کرے اور لوگوں پر ظلم کرنا بند کر دے۔ تو اس نے اپنی موت کو یاد کرنے کے بجائے اس وقت کو ٹالنے کا سوچنا شروع کر دیا۔ جانوروں کے سارے ماہرین بلائے اور کہا بتاؤ کوئی ایسا طریقہ کہ میں، ایک ہوتا ہے نا بلیٹ پروف، بم پروف، اس نے کہا میں بچھو پروف ہو جاؤں، ایسا محفوظ ہو جاؤں کہ بچھو جو ہے نا میرے قریب بھی نہ آ سکے۔ تو سب نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بچھو جو ہے پانی میں تیر نہیں سکتا۔ یہ جانوروں کے ماہر کہتے ہیں کہ بچھو جو ہے وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، تیر نہیں سکتا۔ تو پھر اس نے ایک منصوبہ بنایا، اس نے ایک تالاب صاف ستھرا بنایا۔ جب وہ وقت آنے لگا تو اس نے اپنے ہاتھ سے اس تالاب میں پانی بھرا، خود غسل کیا، کپڑے جھاڑ کر پہنے، گھوڑے کو غسل کرایا، اس کو اچھی طرح صاف کیا اور اچھی طرح دیکھا کہیں بچھو تو نہیں ہے۔ پھر اس گھوڑے پر سوار ہو کر تالاب کے بیچ میں گھوڑا کھڑا کر دیا۔ اب گھوڑا جو ہے پانی میں کھڑا تھا اور یہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اب وہ وقت میں گزار لوں گا، اب بچھو کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ میں تو پانی کے بیچ میں گھوڑا لے کر کھڑا ہوں، تو بچھو آئے گا تو پانی میں تیر نہیں سکتا، وہ گھوڑے تک کیسے پہنچے گا، پھر مجھ تک کیسے پہنچے گا؟ تو اللہ کے بندے نے جو اس کو ٹائم بتایا تھا، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب وہ وقت ہوا تو گھوڑے نے منہ کیا بادشاہ کی طرف اور گھوڑے کو چھینک آئی، اس کے ناک کے اندر سے بچھو نکلا اور اسے ڈنک مارا اور بادشاہ اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں چھپ جاؤ، مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ، موت تمہیں ضرور پہنچے گی۔ موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا کرنے سے پہلے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کرنے سے لاکھوں سال پہلے لوح محفوظ میں ہمارے سانس لکھ دی ہیں۔ نہ ایک سانس ہم کم لیں گے نہ زیادہ، ہمارے سیکنڈ لکھے ہوئے ہیں، موت کا دن بھی لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اور جب 120 دن پورے ہو گئے، یعنی 4 مہینے جب مکمل ہوتے ہیں تو پھر ماں کے پیٹ میں بچے میں روح ڈالی جاتی ہے۔
تو جب فرشتہ روح ڈالنے کے لیے آتا ہے تو فرشتے کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ اس کے اتنے سانس لکھ لو، یعنی جو لوح محفوظ میں لکھے ہیں سانس، وہی سانس فرشتہ اپنے رجسٹر میں لکھتا ہے۔ یہ جو حدیث میں ہے، مشہور ہے کہ شب برات فیصلے کیے جاتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ ڈیوٹیاں فرشتوں کو سپرد کی جاتی ہیں۔ یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ فلاں فلاں کو اس وقت موت آئے گی، اب پورے سال میں جتنے مرنے والوں کے نام لکھے ہیں وہ ملک الموت کو سپرد کیے جاتے ہیں کہ سال میں فلاں وقت فلاں کی روح قبض کرنی ہے، فلاں کو یہ روزی ملے گی، فلاں پر یہ بیماری آئے گی، یہ مصیبت آئے گی۔ اس سارا جو سال کا معاملہ ہے وہ فرشتوں کو ڈیوٹیاں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ اسی لیے ہم مغرب کے بعد جو نوافل ادا کرتے ہیں اس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، لوح محفوظ میں لکھنا بھی تیرے اختیار میں اور مٹانا بھی تیرے اختیار میں، تو یا اللہ اگر تو نے ہمارے لیے بدبختی لکھی ہے تو اسے خوش بختی سے بدل دے، ہمیں رزق سے محروم لکھا ہے تو رزق میں برکت والا لکھ دے، اے اللہ تو نے ہمارے لیے بربادی لکھی ہے تو خوشحالی سے بدل دے، چونکہ تو ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو جب زندگی اتنی مختصر ہے اور ہم ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جائیں گے، اور میں نے بھی عرض کیا کہ ہم تصور کریں کتنے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے پچھلے سال 15 شعبان پائی اور 15 شعبان کو ان کا نام دے دیا گیا، آج 15 شعبان کی رات ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ کتنے ہمارے قرب و جوار کے لوگ چلے گئے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو نیک ہے، صالح ہے، اس کے لیے مرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ جس سے اللہ راضی ہے، جس سے اس کے حبیب راضی ہیں، جو مرنے لگتا ہے تو اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جنت کا وہ دیدار کرتا ہے، محبوب کریم کا دیدار کرتا ہے، تو اس کے لیے موت عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، موت اس کے لیے تحفہ ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ساری زندگی میں اسے اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی خوشی موت کے وقت ملتی ہے، اور وہ گویا کہ مرنے والا ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں، تم بھی ایسی زندگی گزارو، پھر دیکھو کتنی خوشیاں ملیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے وہ چہرہ دکھائیے کہ جس چہرے میں آپ گناہگار کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو حضرت ملک الموت نے عرض کی، اے خلیل اللہ، آپ وہ شکل دیکھنے کی تاب نہیں رکھیں گے۔ آپ نے کہا مجھے دیکھنی ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ آپ اپنا چہرہ اس طرف کریں پھر مجھے دیکھیں۔ تو جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ ملک الموت ایسے ہیں کہ ان کی آنکھیں دیگ کی طرح بڑی بڑی ہیں اور ان سے انگارے نکل رہے ہیں، پورے جسم سے جیسے آگ نکل رہی ہے، اور ان کے بال ایسے ہیں جیسے موٹے موٹے رسے۔ وہ شکل دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ گناہگار کو قبر میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، جہنم میں بھی عذاب ہے، لیکن اگر یہ عذاب نہ بھی ہوتے تو آپ کی یہ شکل دیکھنا گناہگار کے لیے عذاب بہت بڑا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی عذاب ہوگی۔ حضرت ملک الموت نے کہا آپ اپنا چہرہ اس طرف کریں۔ پھر آپ نے دیکھا تو اب حضرت ملک الموت نے وہ شکل دکھائی کہ اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں جس نے سچی توبہ کر لی، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لیا، جس نے ایسی توبہ کی کہ اس کے گناہ نیکیوں سے تبدیل ہو گئے، جس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے اس کے حبیب کو راضی کر لیا، تو اس پر اتنا کرم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ملک الموت انتہائی خوبصورت حسین شکل میں
چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو ہے، 70,000 فرشتے ساتھ میں ہیں، جنتی ریشم ہاتھ میں ہے، اور وہ اس طرح روح قبض کرنے آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، جنتی کو جنت میں بھی نعمتیں ملیں گی، قبر میں بھی ملیں گی، آخرت میں بھی راحتیں ہیں، لیکن اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو آپ کی حسین شکل دیکھنا ہی کافی تھا، لیکن صرف یہی نہیں، اللہ اور بھی عطا فرمائے گا۔ تو آپ بتائیے کہ جتنے ہمارے دوست احباب اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان میں سے جو نیک صالح تھے، جن سے وقت انتقال رب راضی، اس کے حبیب راضی، 70,000 فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئے، ملک الموت انتہائی خوبصورت حسین شکل میں، چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو، اور ملک الموت نے فرمایا کہ اے اللہ کے نیک بندے اوپر دیکھ۔ انہوں نے اوپر دیکھا تو انہیں جنت نظر آئی، جنت کو انہوں نے دیکھا اور جنتی حوروں کی آواز سنی۔ جنتی حوروں نے کہا کافی سالوں سے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی آئیے۔ جنت کے خدام آواز دینے لگے، جنت کی نعمتوں کو انہوں نے دیکھا، اور حضرت ملک الموت نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے مطمئن روح اپنے رب کی طرف پلٹ جا، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم آپ کی روح قبض کر لیں۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا ہوگا کہ جلدی کیجئے، مجھے جلدی جنت میں لے جائیے، میری روح جلدی قبض کریں۔ مجھے بتائیے جنت کے مقابلے میں دنیا جھوپڑی ہے؟ جھوپڑی بھی نہیں ہے۔ جنت کے مقابلے میں دنیا جھوپڑی کی طرح بھی نہیں ہے، اتنی حقیر دنیا ہے۔ لیکن ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، کوئی بندہ جھوپڑی میں رہتا ہو، انتہائی تکلیف میں رہتا ہو، دنیا میں کتنی تکلیفیں، کتنی تکلیفیں، آدمی جتنا بھی تندرست ہو ایک نہ ایک دن بیماری آتی ہے، جتنا بھی جوان ہو بڑھاپا آنا ہے، اور بڑھاپا خود بیماریوں کا مرکز ہے، ہر لمحے پر دکھ ہی دکھ ہیں، کبھی ماں بیمار، کبھی باپ بیمار، کبھی بھائی بہن بیمار، کبھی بیوی بچے بیمار، کبھی اس کا انتقال ہو گیا، کبھی یہ دکھ، کبھی یہ دکھ۔ تو جو آدمی جھوپڑی میں رہتا ہو، دکھوں بھری زندگی گزار رہا ہو، اور اس کی جھوپڑی کے باہر کروڑوں کی کار کھڑی ہو اور اسے چابی دی جائے اور کہا جائے آپ اس کار کے مالک ہیں، کار میں بیٹھیں، فلاں جگہ پر کروڑوں کا بنگلہ ہے، محل ہے، اس میں جائیے اور آپ کو اس میں رہنا ہے، تو بتائیے جھوپڑی چھوڑنے کا غم ہو سکتا ہے؟ تو جسے مرتے وقت جنت کی بشارت مل گئی، اسے دنیا چھوڑنے کا کیا غم ہے؟ وہ تو خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے ایسی زندگی ہم بھی گزاریں، اللہ کرے ہماری زندگی بدل جائے۔ پیارے بھائیوں، یہ کوئی ہماری زندگی ہے؟ نماز انسان نہ پڑھے، گناہوں بھری زندگی گزارے اور گناہ کرتا رہے، فیوچر فیوچر فیوچر، مستقبل مستقبل۔ کیا ہے مستقبل؟ وہ تو قبر ہے۔ کیا ہے مستقبل؟ وہ تو آخرت ہے۔ دنیا کا مستقبل تو پتہ ہی نہیں کتنا ہے۔ ابھی آنکھ بند ہوگی، ہمارا بینک بیلنس، ہمارا بنگلہ، ہمارا فلیٹ، ہمارا مکان، ہماری کاریں، فیکٹریاں، سب یہی رہ جائے گا، صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اور پھر ہم اپنے اعمال کے ساتھ قبر میں ہوں گے، پھر قبر کے بعد آخرت میں جانا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، ذرا سوچیں، اگر کسی کو کراچی سے لاہور شفٹ ہونا ہو یا کراچی میں ایک گھر سے دوسرے گھر جانا ہو تو ایسے ہی منہ اٹھا کے چلا جاتا ہے؟ نہیں، پہلے اس گھر کو اچھا بناتا ہے، پھر اس میں رنگ روغن کرواتا ہے، پھر اس میں تمام جدید سہولتیں مہیا کرتا ہے۔ جس گھر میں رہتا ہے دوسرے گھر میں جاتا ہے تو اس سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے۔ ساری سہولتیں جب مہیا ہو جاتی ہیں پھر وہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں شفٹ ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو دوسرا مکان ہم بنا رہے ہیں اس میں شفٹ بھی ہو سکیں گے کہ نہیں، لیکن قبر میں لازمی شفٹ ہونا ہے، مرنا لازمی ہے،
اور قبر کا مطلب صرف وہ قبر نہیں ہے جو قبرستان میں ہوتی ہے، قبر کا مطلب ہے عالم برزخ، مرنے کے بعد اس عالم میں جانا ہے، چاہے سمندر میں کوئی ڈوب جائے، چاہے وہ جل جائے، جس حال میں بھی ہو وہ عالم برزخ میں ہوگا، قبر کے معاملات اس پر ہوں گے۔ تو عالم برزخ میں یعنی قبر میں جانا لازمی ہے، دوسرے گھر میں شفٹ ہونا شاید ہو شاید نہ ہو، لیکن قبر میں تو لازمی ہے۔ تو بتائیے ہم نے قبر کو روشن کرنے کے لیے کیا تیاری کی؟ قبر میں ہم نے کون سے اے سی لگایا، پنکھے لگائے، جنریٹر لگایا، یو پی ایس لگایا؟ قبر میں ہم نے کون سے عمدہ پلنگ بچھائے ہیں؟ تو آپ کہیں گے قبر میں یہ تو ممکن نہیں ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ دنیا میں راحتوں کے یہ سامان ہے اور قبر میں راحتوں کے سامان نیک اعمال ہیں، کثرت سے درود پاک پڑھنا، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کثرت سے نوافل پڑھنا، کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا، کثرت سے لوگوں کے حقوق ادا کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ وہ سامان ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ ہماری قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گی۔ سورہ یاسین شریف ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، بس میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ سورہ یاسین شریف کا وہ حصہ جس کے اندر قیامت کا ذکر ہے اور جنت کا ذکر ہے اور جنت میں جانے والوں کا ذکر ہے، صرف ترجمہ ہی سماعت کر لیں تو یہ زندگی بدلنے کے لیے آیات کافی ہیں، کیونکہ سورہ یاسین شریف کو قرآن پاک کا دل کہا گیا۔ قرآن پاک کا دل ہمارے دلوں کو بدلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما ينظرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة، یہ صرف ایک زوردار آواز کا انتظار کر رہے ہیں۔ تأخذهم، یہ آواز انہیں پکڑ لے گی اچانک، وهم يخصمون، اس حال میں کہ وہ دنیا کے معاملات میں اور جھگڑوں میں پڑے ہوں گے۔ دیکھیں قیامت کی دو قسمیں ہیں، ایک قیامت کبریٰ ہے، ایک قیامت صغریٰ ہے۔ یہاں کبریٰ کا ذکر ہے جب زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے، لیکن قیامت صغریٰ موت ہے، اور قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ یہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ جس طرح یہاں فرمایا کہ تأخذهم وهم يخصمون، قیامت اچانک پکڑ لے گی، ایسے ہی موت بھی اچانک پکڑتی ہے۔ اچانک بندہ کیا کیا اس کے منصوبے ہوتے ہیں، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، اتنی ڈگریاں لے لیں، اتنے منصوبے ہیں، ایک فیکٹری بنائی ہے، 10 کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، لیکن موت اچانک پکڑ لیتی۔ بعض اوقات انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آج میرا آخری دن ہے، آج یہ مہینہ میرا آخری ہے، احساس کیا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح قیامت جو کبریٰ ہے اس میں بھی ایسا ہی ہوگا، لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گے اور سور پھونکی جائے گی اور لوگوں کے دل بند ہو جائیں گے۔ فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، تو نہ وہ وصیت کر سکیں گے نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں گے، جو جہاں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، کوئی ایک قدم بھی اٹھا نہیں سکے گا، سب کے دل بند ہو جائیں گے، اور جو گھر سے باہر ہوگا باہر ہلاک ہوگا، جو اندر ہے وہ اندر ہلاک ہوگا۔ کوئی کپڑے کی دکان پر ہوگا، وہ کپڑا دیکھ رہا ہوگا، کپڑا واپس کرنے کا وقت نہیں ملے گا، دکاندار کو کپڑا سمیٹنے کا وقت نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں بسا اوقات موت آتی ہے، اچانک جب آتی ہے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اچانک سے چپ ہو جاتا ہے، کیا ہو گیا جی؟ انتقال ہو گیا۔ تو قیامت جب آئے گی تو لوگ ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں ہلاک ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر 40 سال کے بعد دوسری سور پھونکی جائے گی،
فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، جبھی وہ قبروں سے نکلیں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پر چلتے ہیں اپنی مرضی سے، جہاں ہم ارادہ کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں، لیکن جب دوسری سور پھونکی جائے گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری سور پھونکیں گے اور کہیں گے رب کے دربار میں جاؤ، تو لوگوں کا اپنے جسم پر کنٹرول ختم ہو جائے گا، ان کے پاؤں ان کے اختیار میں نہیں رہیں گے اور پاؤں انہیں دوڑا کر رب کے دربار میں لے جائیں گے۔ 50,000 سال کا یہ دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، جسم پر لباس نہیں ہوگا، عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، گناہگار پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ قیامت کے 50,000 سال کتنے ہولناک ہوں گے؟ فرمایا جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی دنیا میں تکلیفیں ہیں، عذابات ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، سب کو جمع کریں اور قبر میں جتنے انسان ہیں ان کو جو عذابات ہوں گے سب کو جمع کر لیں، تو سب کو ٹوٹل کریں اور یہ سب ملا کر کسی ایک پر ڈال دیں، کتنا مشکل ہے۔ فرمایا یہ سارے دنیا کے عذابات، قبر کے عذابات، دنیا کی تکلیفیں، قبر کی تکلیفیں سب جمع ہو جائیں تو قیامت کا 1 سیکنڈ اس سے زیادہ ہولناک ہوگا۔ 50,000 سال کا دن، 50 دن نہیں، 50 ہفتے بھی نہیں، 50 مہینے بھی نہیں، 50 سال بھی نہیں، 50,000 سال۔ صرف 50 سال دنیا میں زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا خوشی میں وقت جلدی گزر جاتا ہے، تکلیف میں وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ بیمار آدمی جب درد سے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے تو اس کی رات نہیں گزرتی، وہ رات ایسی لگتا ہے جیسے صدیوں پہ محیط ہے۔ تو قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا اور جو تکلیف میں ہوگا اسے دن بہت بڑا لگے گا، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے تو راحتوں میں وقت جلدی گزر جاتا ہے۔ انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ جتنی دیر عصر کے 4 فرض میں لگی اتنی دیر میں پورا قیامت کا دن گزر گیا۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کسی نے ہمیں سوتے سے جگا دیا، کس نے ہماری قبروں سے اٹھایا۔ اب یہاں پر ایک نکتہ ہے، من مرقدنا، مرقد کہتے ہیں بستر کو، سونے کی جگہ کو، تو وہ قبر میں عذاب اٹھا رہے تھے، دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب بڑی تکلیف آ جائے تو وہ جو پہلی تکلیف بہت معمولی لگتی ہے۔ یعنی کسی کو اگر کوئی شخص جائے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر کہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور رپورٹ میں غلطی ہو جائے، اور ڈاکٹر رپورٹ میں کہے کہ جناب آپ کو تو کینسر ہو گیا ہے، آپ تو 2-3 دن کے مہمان ہیں، آپ جو توبہ کرنی ہے کر لیجئے، جس کے حقوق معاف کرانے کرا لیجئے، بس 2-3 دن میں آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ پھر دوسرے دن ڈاکٹر فون کرے اور کہے کہ وہ غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کا، وہ کوئی اور تھے، نام کی مشابہت کی وجہ سے آپ کو یہ رپورٹ دے دی، آپ کو تو صرف ملیریا کا بخار ہے۔ تو بتائیے وہ کینسر کی رپورٹ کے بعد ملیریا کا بخار اسے نعمت لگے گا کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ قبر کے عذابات اور دنیا کی تکلیفیں، لیکن جب قیامت کا عذاب دیکھیں گے تو اس کے سامنے دنیا اور قبر کے عذابات ایسے لگیں گے جیسے وہ راحت ہے، وہ ان تکلیفوں کو بھول جائیں گے اور کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری خرابی، کسی نے ہمیں سوتے سے جگا دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فرمایا جائے گا یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ تو ایک زوردار آواز ہوگی۔
فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، جبھی سارے کے سارے ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کے دن کسی جان پر بھی کچھ ظلم نہ کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم نے کام کیے تھے تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا. اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو تو یہ آیت رلانے کے لیے کافی ہے، توبہ کے لیے کافی ہے. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، بیج بو رہے ہیں کانٹے کے درخت کا، کانٹے والے درخت کا بیج بو رہے ہیں اور سیب کے درخت کا انتظار کر رہے ہیں. یا یہ نہیں فرمایا گیا کہ جتنا بھی گناہگار ہو جنت میں جائے گا، فرمایا تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ہم اعمال کر رہے ہیں جہنم میں جانے والے اور تمنا رکھتے ہیں جنت میں جانے کی. اب بتائیے ہمارے اعمال کیا ہیں؟ کتنی نمازیں قضا ہو گئیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے روزے قضا ہو گئے، کتنے لوگوں نے زکوٰۃ پوری ادا نہیں کی، کتنے لوگوں پر حج فرض ہے لیکن کئی سال گزر گئے حج نہیں کیا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو قربانی واجب ہے لیکن قربانی نہیں کرتے، کتنے لوگ شراب میں مبتلا ہو گئے، کتنے لوگ آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، کتنے کانوں کا کرتے ہیں، کتنے ہاتھوں کا کرتے ہیں، اور کتنے حقیقی زنا میں مبتلا ہے، کتنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، کتنا کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں. بندہ سوچتا جائے میرا کون سا عمل ہے جس پہ مجھے صلہ ملے گا. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنتی اس دن بڑے خوش ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، کوئی انہیں تکلیف نہیں ہوگی. ہم وازواجہم فی غلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر آرام سے سکون سے بیٹھے ہوں گے. سکون تو صرف جنت میں ہے، یہاں دنیا تو دکھوں کا گہوارہ ہے. جتنا بھی آدمی دولت مند ہو، بیماریاں اسے بھی آتی ہیں، بڑھاپا اسے بھی آتا ہے، موت اسے بھی آتی ہے، اس کے عزیز و اقارب کی جدائی کا دکھ بھی وہ بھی برداشت کرتا ہے، اور بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے بے سکونی ایسی بھی ہوتی ہے جس کا سبب بھی معلوم نہیں ہوتا. جنت وہ واحد مقام ہے جہاں کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی بیماری نہیں. لہم فیہا فاکہہ، اس جنت میں ان کے لیے میوے اور پھل ہوں گے قسم قسم کے. وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، دنیا کے اندر میں جو بھی مانگوں ملے گا. کوئی بوڑھا یہ تمنا کرے مجھے جوانی مل جائے تو ملتی ہے. کتنے مریض ایسے ہیں جو شفا مانگتے ہیں نہیں ملتی، کتنے بے روزگار ہیں روزی مانگتے نہیں ملتی، کتنے ایسے ہیں جو جینا چاہتے ہیں لیکن موت کہتی ہے کہ وقت پورا ہو گیا. دنیا میں ہزاروں تمنائیں ایسی ہیں جو پوری نہیں ہوتی ہیں، لیکن جنت کتنا پیارا مقام ہے کہ جو بندہ دل میں خواہش کرے گا وہ خواہش فوراً پوری ہو جائے گی. مگر بے حیائی، فحاشی اور ریانی کی کوئی خواہش نہیں ہوگی، کوئی خواہش اخلاق کے خلاف نہیں ہوگی. پاکیزہ ذہن ہوں گے، پاکیزہ خواہشیں ہوں گی. سلام قولا من رب الرحیم، انہیں کہا جائے گا، فرشتے آ کر کہیں گے ان پر سلام ہوگا، مہربان رب کا فرمایا ہوا. فرشتے چاروں طرف سے آ کر اللہ کا سلام پہنچائیں گے. یہ پیاری جنت حاصل کرنی ہے تو پھر ہم اپنی زندگی بدل دیں. اچھا، زندگی اچھی کرنے میں دنیا میں بھی فائدہ ہے، ہمارے دل میں سکون ہوگا. ابھی دیکھیں صلاۃ التسبیح پڑھی، مغرب کے بعد وظائف پڑھے، کتنا سکون ہے، کتنا چین ہے. ورنہ مارکیٹ میں بیٹھ کر جھوٹ بولنے میں، فراڈ کرنے میں، ملاوٹ کرنے میں، دھوکہ دینے میں کیا کبھی کوئی چین پاتا ہے؟ کیا دولت سے کوئی چین حاصل کر سکتا ہے؟ چین و سکون تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ جب تک نہ چاہے چین نہیں ملتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
سن لو دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں. جب ہم گناہ کرتے ہیں ہماری روح بے چین ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، بظاہر تو کاروبار بھی اچھا ہے، بجلی بھی موجود ہے، گیس بھی موجود ہے، جنریٹر بھی ہے، یو پی ایس بھی ہے، پانی بھی ہے، صحت تندرستی بھی ہے، دولت کی فراوانی بھی ہے، لیکن پتہ نہیں مزہ نہیں ہے، چین نہیں ہے، دل بے چین ہے. اور جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا دل بے چین ہوگا. یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص نے آ کر مجھ سے کہا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن 2 دفعہ میں نے خودکشی کی کوشش کی ہے، مجھے سکون نہیں ہے. تو وہ ایک گناہ میں مبتلا تھے. پھر انہوں نے گناہ بتایا تو ان سے یہی عرض کیا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین تو اللہ کی فرما برداری میں ہے، اللہ کے ذکر میں. جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے، گناہ نہیں چھوڑیں گے، دل کو چین کیسے ملے گا؟ کیونکہ پیاس لگی ہو تو پانی پیاس بجھاتا ہے، بھوک لگی ہو تو کھانا بھوک مٹاتا ہے، لیکن روح کو جو غذا کی ضرورت ہے وہ تو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر، یہ غذا ہے، اللہ کی فرما برداری غذا ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے میدان میں فرمایا جائے گا اے مجرمو آج تم الگ ہو جاؤ. فرشتے آئیں گے مجرموں کو پکڑیں گے. مجرم جو آج نیک آدمی دنیا میں ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں دقیانوس ہے، بیکورڈ ہے، روشن خیال نہیں ہے، اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی لے کر گھومتا رہتا ہے، جب دیکھو جی نماز کا ٹائم ہو گیا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جی یہ حرام ہے میں کام نہیں کروں گا. بس یہ تو حرام اور حلال کے چکر میں پڑا ہوا ہے. اگر ہماری بہنیں ہیں تو وہ کہتی ہیں یہ لڑکی، یہ عورت جی شرعی پردہ کرنا ہے، میں تو دیور سے ہی پردہ کروں گی، جیٹ سے ہی پردہ کروں گی، جناب اس سے بھی پردہ. یہ تو انہیں چکروں میں پڑے ہوئے. لیکن کل بروز قیامت کیا ہوگا معلوم ہے؟ بندہ کہے گا آج وہ نیک بندہ نظر نہیں آ رہا. وہ نیک بندہ کدھر ہے؟ جس کو ہم ذلیل سمجھتے تھے، جس کا مذاق اڑاتے تھے، وہ کدھر ہے؟ ارے یہ تو اللہ کی رحمتوں میں. تو ہر کوئی کہے گا کہ مجھے اپنے دامن میں چھپا لو. لوگ نیک لوگوں کے گرد جمع ہوں گے تاکہ شاید ہماری بخشش ہو جائے. تو فرشتے آئیں گے اور گناہ گاروں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. اس وقت چیخ و پکار ہوگی. فرمایا اس وقت اتنا خوف ہوگا کہ لوگوں کے دل اچھل کر منہ میں آ جائیں گے. اور فرمایا کہ اس وقت اتنا خوف ہوگا کہ فرمایا بچے بوڑھے ہو جائیں گے. بچے بوڑھے ہو جائیں گے یعنی مطلب یہ کہ اتنا خوف ہوگا کہ اگر بچے بھی ہوں تو بوڑھے ہو جائیں. ایسا خوف طاری ہوگا. اور جہنم کی طرف انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. پھر جہنم دکھائی جائے گی. جہنم اتنی ہولناک، اتنی ہولناک، اتنی ہولناک کہ حضرت جبریل نے عرض کی کہ سوئی کی نوک کے برابر اگر جہنم کھل جائے تو پوری دنیا ہلاک ہو جائے، پہاڑ پگھل جائیں، دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے. دنیا کی آگ، سب سے گرم جو آگ ہے وہ اتنی ہے کہ وہ لوہے کو پگھال دیتی ہے. فیکٹریوں میں بڑی بڑی آگوں میں ترقی ہو گئی، بڑی ہولناک آگے دنیا میں موجود ہیں. دنیا کی جو سب سے ہولناک آگ ہے اس سے بھی 70 گنا زیادہ گرم ہے جہنم کی آگ. اللہ اکبر. تو فرمایا جب وہ جہنم کو دیکھیں گے تو گڑ گڑائیں گے، معافیاں مانگیں گے اور کہیں گے ایک دفعہ دنیا میں بھیجنے دے، ایک دفعہ بھیج دے مالک. اب میں ساری زندگی کوئی کماؤں گا بھی نہیں، ساری زندگی سجدے میں ہی رہوں گا، اپنا سب کچھ تیری راہ میں دے دوں گا، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، بھوکا پیاسا رہوں گا، عبادت ہی کرتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے اس سے آسان کام کہا تھا. نہ کمانے سے اللہ نے روکا، نہ کھانے پینے سے منع کیا، نہ آرام کرنے سے منع کیا، نہ بال بچوں کی خدمت سے منع کیا. کتنا آسان ہے صرف گناہ سے بچنا ہے. کتنا آسان ہے، حرام سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے.
اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر فرائض واجبات سنت مؤکدہ ادا کرنا ہے. باقی زندگی کتنی آسان ہے، اور پھر اس کی برکت سے سکون بھی ہے، ہر چیز میں برکتیں بھی ہیں. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرنا، یعنی شیطان کی فرما برداری نہ کرنا. یہ جو ہے نا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں. عبادت کا ایک مطلب ہے فرما برداری. تو ایاک نعبد یہ آیت انسان کی سوچ بدلنے والی آیت. ہم لوگوں کی فرما برداری نہیں کرتے، رشتہ دار کیا کہہ رہے ہیں، دوست کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد، ہم صرف اللہ کے فرما بردار، ہم اللہ ہی کا کہنا مانیں گے اور دنیا کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اگر آپ ایسا کریں گے لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کے رشتہ دار آپ سے دور بھاگ جائیں گے، مارکیٹ کے اندر کوئی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہم اللہ کا کہنا مانیں گے، اللہ ہی سے مدد مانگیں گے. دنیا ہمیں چھوڑ دے تو چھوڑ دے، اللہ کی مدد ہمیں کافی ہے. یہ ایک نظریہ ہے. تو فرمایا شیطان کی پوجا مت کرنا، یعنی شیطان کا کہنا نہ ماننا. تمہیں یہ کہا تھا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ بھی کہا گیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. دشمن کی باتیں تم نے مانی. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور تم سے فرمایا گیا تھا کہ میری ہی عبادت کرنا، میرا ہی کہنا ماننا. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. بھئی آپ کی فیکٹری کیوں تباہ ہو گئی؟ آپ بالکل کنگلے کیوں ہو گئے، برباد کیوں ہو گئے؟ یار فلاں شخص ہے نا، اس نے مجھے مشورہ دیا تھا، میں نے اس کے مشورے پہ کام کیا، تباہی بربادی ہو گئی. کس کا مشورہ مانا؟ فلاں کا. ارے فلاں تو آپ کا کھلا دشمن ہے، وہ تو آپ سے حسد رکھتا ہے، آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ آپ کا دشمن ہے، پھر کہنا کیوں مانا؟ تو بتائیے ہر کوئی ہمیں بیوقوف کہے گا کہ نہیں؟ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اور شیطان روک دیتا ہے. آپ داڑھی شریف کیوں نہیں رکھتے؟ شیطان منع کرتا ہے. آپ یہ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ جی شیطان منع کرتا ہے. تو شیطان کی ہم باتیں کیوں مان رہے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان کھلا دشمن ہے، اور شیطان نے تم میں سے کئی لوگوں کو برباد کر دیا. افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے کہ اس شیطان نے اپنی دشمنی سے کتنوں کو برباد کر دیا، تم بھی بربادی کے راستے پہ چل پڑے. ہادی جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج کے دن اسی جہنم میں تم جاؤ گے، آج کے دن اسی جہنم میں جاؤ جس کا تم انکار کرتے تھے. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم اپنے چہرے پر کریمیں لگائیں، کچھ بھی کر لیں، خوب اچھا لباس پہن لیں، خوبصورت بن کے نکلیں، جو بھی کرنا چاہیں کر لیں، لیکن قیامت کے دن چہرے انہی کے خوبصورت اور روشن ہوں گے جن سے اللہ راضی ہوگا. قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کھل جائیں گے. آج ہم جتنے بھی گناہ چھپ کے کریں اور پھر لوگوں کے سامنے نیک بن کے پھریں، قیامت کے دن لوگوں کے منہ پر مہر لگ جائے گی، ہاتھ اور پاؤں کلام کریں گے اور بتائیں گے کہ فلاں موقع پر فلاں گناہ کیا. اے اللہ قیامت کے میدان کی ذلت اور رسوائی سے بچا، ہمارے عیبوں پر پردہ فرما. الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے.
بما کانوا یکسبون، جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اس توبہ پر ہمیں قائم و دائم فرمائے۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ بیان کے دوران بعض ہمارے بھائی اور بعض ہماری بہنیں نماز پڑھتی ہیں، نوافل پڑھتی ہیں، اسی طرح بعض تسبیحات پڑھتے ہیں، تو دیکھیں درس قرآن پاک سننا جو ہے نا، یہ 60 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب علم کی محفل میں آپ حاضر ہوتے ہیں تو علم کی محفل میں حاضر ہونا، علم کی باتیں سننا، اور درس قرآن بھی علم کی بات ہے، 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بھی افضل ہے، 1000 جنازوں میں شریک ہونے سے افضل ہے، 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل ہے۔ دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر آپ 2 کام کریں گے تو ایک کام سے آپ کی توجہ کم ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم درس قرآن سن رہے ہیں، درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، ہم وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو یہ انسانی فطرت کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ خاموش رہ کر توجہ سے سنیں تاکہ دل نور سے بھر جائے۔ تو درس قرآن کے دوران نفل نماز نہ پڑھیں۔ ہاں اگر یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح آپ نے شروع کر دی تھی اور درس قرآن شروع ہو گیا تو وہ تو آپ کو مکمل کرنی ہے، یا آپ نے نوافل شروع کر دی تھی اور درس قرآن شروع ہوا تو وہ آپ مکمل کر لیں، لیکن درس قرآن کے دوران یوں نفل نماز اور وظائف وغیرہ نہ پڑھیں۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ بعض خواتین کے لباس پر حروف لکھے ہوتے ہیں اور وہ ہا جیم اور اس طرح بنے ہوتے ہیں، اسی طرح بعض دوپٹے ایسے آتے ہیں جس میں اشعار لکھے ہوتے ہیں، تو یہ پہننا منع ہے، کیونکہ یہ جو حروف ہے نا، اردو میں ہو یا عربی میں ہو، ان کا ادب ضروری ہے۔ خاص طور پر جو اردو اور عربی کے الفاظ ہیں ان کا ادب بہت ضروری ہے، تو اس لیے نہ اس قسم کا دوپٹہ پہنے، نہ قمیض پہنے، نہ شلوار پہنے، کیونکہ یہ چیزیں بے ادبی میں شمار ہوتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ آئیے ہم آخر کے اندر تجدید ایمان کر لیں، توبہ کر لیں، تو میرے ساتھ مل کر یہ الفاظ کہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ، اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو جان بوجھ کر یا انجانے میں شرمندہ ہوں، میں نے توبہ کی، میں ایمان لایا، میں کفر سے بیزار ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ، جو میں نے زندگی بھر صغیرہ گناہ کیے اور کبیرہ گناہ کیے، جان بوجھ کر کیے، انجانے میں کیے، یا اللہ تمام گناہوں پر میں شرمندہ ہوں، میں نے توبہ کی اور میں نے عزم کیا کہ آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھوں گا۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما اور اس توبہ پر مجھے استقامت عطا فرما، توبۃ النصوح نصیب فرما، گناہوں سے نفرت دے، یا اللہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے دور کر دے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔